اگلی مثال بھی میں آپ کو قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف، آیت نمبر 67، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہوا، اس کے قاتل نامعلوم تھے، کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں، اپنے لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ گائے ذبح کریں، اس کا حصہ میت پہ ماریں، تو میت خود ہی بول کے اٹھ کے بتا دے گا کہ مقتول خود ہی بتا دے گا کہ قاتل کون تھا۔ یہ آپ کو میں پورا سمرائز کر کے بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر 67 سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور یہ آگے تک چلی جاتی ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہم آیت نمبر 67 سے 71 تک انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی قاتل نامعلوم تھا، نبی زندہ تھے، نبی کو بتا دیتے اس کا قاتل کون تھا، بس یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ میرے نبی آپ اپنی امت کے افراد سے کہہ دیں کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا جو حصہ ہے وہ میت پر ماریں، تو وہ میت کھڑی ہو جائے گی، مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنا قاتل خود ہی بتا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیوں کیا گیا؟ بنی اسرائیل مصر میں جب رہائش پذیر تھی تو مصریوں کے اثرات اس پر آ چکے تھے، گوسالہ پرستی، گائے کی پرستش، بنی اسرائیل گائے کی پرستش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود گائے کی عظمت اس کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سامری بابے نے کیا کیا تھا؟ بچھڑا بنا دیا تھا، کہتا جس اللہ کو ملنے گئے وہ اللہ تو یہ ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اسی کیا کہتے ہیں بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اندر سے وہ تعظیم ختم نہیں ہوئی تھی، اگرچہ وہ ایمان لائی تھی لیکن ایک عظمت کا پہلو تھا۔ تو فوراً جب نبی سامنے سے منظر سے ہٹے تو وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی خدا سمجھ کر۔ اللہ چاہتے تھے کہ اندر سے جڑ کٹے کفر و شرک کی، جیسے بالکل ابتداء اسلام میں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا گیا تھا تاکہ جڑ کٹے۔ جب جڑ کٹ گئی، کفر و شرک کی عظمت ختم ہو گئی، تو پھر کہا گیا کہ اب تم قبروں پہ جایا کرو، پہلے میں نے روکا تھا اب میں نہیں روکتا، تم جایا کرو، یہ آخرت کو یاد دلانا، اس سے آخرت یاد آ جائے گی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ بالکل یہاں بنی اسرائیل کے دل سے گائے کی عظمت، کیونکہ ایمان لانے کے بعد وہ شرک نہیں کر رہی تھی لیکن عظمت موجود تھی، اس کے اثرات کہ ایک عظیم چیز سمجھی ہوئی تھی انہوں نے گائے کو، بہت بڑا درجہ دیتے تھے۔ اس کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس کیس میں ان کو حاجت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، اس کیس میں ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا کہ انہیں پتہ چلے گائے معبود بھی نہیں، گائے کوئی عظمت کے اس طرح عظمت کے لائق نہیں کہ خدائی درجہ دینے کی کوشش کی جائے یا اس قسم کا سلوک کیا جائے۔ بھائی گائے تو نفع کی چیز ہے، اس کو ذبح کر کے کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ تم ذبح نہ کر سکو، ہاتھ ہی نہ لگا سکو۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا مزاج دیکھے، باوجود کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تم گائے ذبح کرو، تو قوم نے فٹ سے جواب دی، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اندازہ کر لیں، وہ قوم جو ایمان لا چکی ہے وہ اپنے نبی کو کہہ رہی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتتخذونا ہزوا۔ اور جب نبی نے تاکید کر کے کہا تم کیا کر رہے ہو، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ جب امت کو پتہ چلا بنی اسرائیل کو اب تو ہم نے گائے ذبح کرنی ہے، پھر بھی وہ پس و پیش کرتے رہے، آپ اندازہ کر لیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، باوجود ایمان لانے کے گائے کی عظمت ان کے دل میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ گائے ذبح کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب تو ماشاءاللہ یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شاید گاؤں میں آج بھی ہو، جانور غیر اللہ کے نام پہ مزارات کے بزرگوں کے نام پہ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ فصلوں پر بھی جا کے حملہ کرے، سب کچھ کھا جائے تو کسان ہاتھ نہیں لگا دے، ہوئے فلاں مزار کے نام پہ چھوڑی ہوئی یہ گائے ہے، اسے ہم نے کچھ کہا نا تو بس ہم برباد ہو جائیں گے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، باوجود کہ ایسے لوگ شناختی کارڈ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باوجود کہ نبی موجود ہے، نبی پر یہ قوم ایمان لا چکی ہے، اس کے باوجود گائے ذبح کرنے میں پس و پیش کر رہی ہے، اور پس و پیش کرتے ہوئے سوالات جیسے آج کا ہمارا میڈیا ہے نا، اسلام کے بہت سے احکام کو نہیں مانتا اور اس کو
پس پوچھ ڈالنے کے لیے سوالات پہ سوالات قائم کرتا ہے. یہ بنی اسرائیلیوں کی عادت تھی. اچھا یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام، ما ہیا، وہ گائے جو ہمیں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بھائی ایک گائے ہونا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو، عوان بین ذالک. حالانکہ وہ بوڑھی بھی ذبح کر دیتے تو ہو جاتی، بچی بھی ذبح کر دیتے تو ہو جاتی، بس گائے ہونی ٹھیک تھی، زیادہ چھوٹی نہ ہوتی. گائے اس کو گائے کہا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے نا. وہ درمیانی نہ بھی ہوتی، بوڑھی بھی ہوتی، ذبح کر لیتے تو کام بن جاتا. وہ سوالات کرتے گئے اور الجھتے چلے گئے اور پھنستے چلے گئے. اچھا درمیانی عمر کی ہو، اچھا بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. کہا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. اچھا تم رنگ کا سوال کر رہے ہو، بہترین زرد رنگ کی ہونی چاہیے. اس کی زردی ایسی شوخی مارے دیکھنے والے کو مزہ آئے دیکھ کے. اور وہ زرد رنگ والی مفسرین لکھتے ہیں، بعض مفسرین کے زرد رنگ والی جو شوخ قسم کی گائے ہوتی تھی وہ اسی کی پوجا کرتے تھے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے. لا الہ الا اللہ. اچھا ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں وہ سوال تو شاید ہم آگے جا کے کر لیں گے اگر یہ موقع ملا. چلیں یہاں بھی بتا دیتا ہوں، بنی اسرائیل جیسی قوم، نبیوں کی اولاد، آخر گائے کی پرستش میں کیسی مبتلا ہو گئی تھی؟ مصر میں رہتی تھی. مصر والے چونکہ گائے کی پرستش کرتے تھے تو یہ بھی گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے ہمسائیگی کے قربت کے اثرات لے لیے. بالکل یہی اثرات آج ہم نے لیے ہوئے ہیں ہندوستان سے. ہندوستان کے اندر دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ کی نہیں جاتی ہے. تو ہم نے یہ ہندوانہ، سکھ مت، ہندو مت، مختلف قسم کے متوں کے اثرات لے کے اپنی مت مار کے رکھ دی. یہ ہوتے ہیں ہمسائیگی کے اثرات، اگر ہمسایہ برا ہو تو. ٹھیک ہے، وہ شاید اگر موقع ملا تو ہم آگے بھی جا کے بات کریں گے. تو یہاں یہ بات ہم کر رہے تھے. اچھا اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ تو پھر وہی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا بہترین شوخ قسم کا زرد رنگ. اچھا موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں آ رہی، وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کیسی ہونی چاہیے ذرا بتاؤ تو صحیح. اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، یہ گائے کا مسئلہ ہم پر بڑا مشتبہ ہو چکا ہے، کیسی ہونی چاہیے؟ اب ہم انشاءاللہ ضرور کیا کہتے ہیں پالیں گے اس کا پتہ جس گائے کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اب اور شرائط آ گئیں. انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. ارے گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، نہ اس سے ہل چلوایا گیا ہو، نہ اس سے کھیتی کے لیے پانی کھنچوایا گیا ہو. ایسی ہونی چاہیے. واہ شہزادی گائے، جی شہزادی گائے. وہ سوال، حالانکہ کسی بھی قسم کی گائے کو ذبح کرتے کام بڑھ جاتا. وہ اس حکم سے بچنے کے لیے پس و پیش کرتے چلے گئے اور دلدل میں پھنستے چلے گئے. آخر کار چونکہ وہ انشاءاللہ کہہ چکے تھے، پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل بے عیب ہونی چاہیے، داغدار نہیں ہونی چاہیے، بہترین زرد رنگ کی ہو، اس سے خدمت نہ لی گئی ہو، نہ اس نے ہل چلایا ہو، نہ اس نے پانی کھینچا ہو، پانی دیا ہو کھیتوں کو. ایسی ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو. کیسی نایاب نسل کی. سوال کرتے گئے اور یہ بات گرہ پہ گرہ لگتی چلی گئی. اب بنی اسرائیل نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ بالکل صحیح بات کر چکے ہیں نا، پتہ بتا چکے ہیں. اب کیا کہتے ہیں، اب ہمیں اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ حق کو لے آئے ہیں. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. قرآن اللہ کہتے ہیں انہوں نے پھر ذبح کر دی ایسی گائے تلاش کر کے. لیکن اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. کاد افعال مقاربہ میں سے ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا کا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے کہ فقر کفر تک پہنچا دے. ٹھیک ہے جی. اب وما کادو قریب نہیں ہے، وما کادو یفعلون، یہ بات قریب نہیں لگتی تھی کوئی یہ کام کر بیٹھیں گے. یعنی یہ بات اسباب کی دنیا میں کوئی قریب کی بات نہیں لگتی تھی کہ وہ ذبح کر بیٹھیں گے، یہ بہت دور کی بات لگتی تھی کہ وہ ذبح کریں گے. مجبور ہو کے پس و پیش کر کے جب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا، بالآخر مجبور ہو کے انہوں نے گائے ذبح کر دی. تو بنی اسرائیلیوں سے گائے ذبح کر کے گائے کی عظمت ان کے دلوں سے نکالی گئی تاکہ توحید جڑ پکڑ لے اور شرک کے اثرات تک ان کے اندر نہ رہیں. وہ گائے کو ذبح کرنا کتنا بڑا ایسا
کیا کہتے ہیں ہولناک قسم کا کام سمجھتے تھے کہ نبی کے حکم کے باوجود گائے ذبح کرتے ہوئے پس و پیش کر رہے تھے، لیکن ذبح کروا کے بتایا گیا کہ تمہیں گائے ذبح کرنی ہوگی، تو گائے تو کھانے کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح آج یہاں بھی ایسے ہی ہے، نکاح ثانی کو معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ خود ماں باپ نہیں مانتے، پس و پیش کرتے ہیں، بیوی نہیں مانتی، پس و پیش کرتی ہے، خود میاں زنا میں مبتلا ہوتا ہے، پس و پیش کرتا ہے، میکے والے، سسرال والے، سسرائیل والے، معاشرے والے ہیں، چاہے زبان سے آمنا صدقنا اطعنا سمینا سب کچھ کہیں گے، لیکن عملاً وہ پس و پیش کرتے ہیں۔ اس عیب کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نکاح ثانی کا عمل کروایا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ جو اس کو عیب تصور کیا جا رہا ہے، یہ تصورات جو ہے ختم ہو جائے۔ یہ جو تصورات ہیں یہ کفر نہیں تو کفر سے کم بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بندے کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا حضرات محترم، نکاح ثانی کو جو عیب سمجھا جاتا ہے اس تصور کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اسلام کا مزاج، قرآن کی تعلیمات بتاتی ہیں اس عیب کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو رواج دیا جائے۔ جب نکاح ثانی، ثالث، رابع، دوسری، تیسری، چوتھی شادی کا رواج ہو جائے گا، جیسے آج کل عربوں میں آج بھی ہے، تو کوئی اسے عیب نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔